بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر اور خوش آمدید مارننگ وتھ فرا میں۔ دعا اور امید یہی آپ جہاں کہیں ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہوں۔ رمضان المبارک تو بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا ہو گیا ہے۔ یہ جس طرح کا موسم آج ہوا ہے، اس سے کل کی جتنا سخت سا اور گرمی والا ایک کیفیت تھی اور سب لوگوں کو بہت احساس ہو رہا تھا، پیاس کا بھی، گھٹن کا بھی، حبس کا بھی، وہ آج بڑا بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے ہوتا ہے، تھوڑی سی سختی کے بعد کوئی ایسا ریلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل جاتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں بھی، اور اگر ہم موسموں میں بھی اور حالات میں بھی دیکھیں تو وقت آنے کے ساتھ ساتھ کھل جاتی ہیں ساری باتیں اور سب چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ ہی جاتی ہیں۔ یقینی طور پر جو لوگ تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے چل رہے ہیں، وہ 5واں پارہ جو ہے اس کی تلاوت انہوں نے کی ہوگی، اور سورہ نساء کی تلاوت جو ہے انہوں نے کل شام کی ہوگی، اور آج چھٹے پارے کی تلاوت کی طرف چلیں گے۔ ویسے بھی اگر ہم سورہ نساء کی آخری چند آیات میں دیکھیں نا، تو ایک چیز پہ بہت زیادہ اصرار نظر آتا ہے، اور یہ چیز 2-3 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے اس میں، جس میں ایک آیہ مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ دوسرے کافروں کو اپنا دوست بنانے کی طرف جاتے ہیں، یہ کیا ان سے عزت چاہتے ہیں؟ تو عزت تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ چاہے جسے دیتا ہے، اور اس طرح سے دوستی کرنے سے ان لوگوں کے ساتھ آگے یہ میں اپنی یہ قرآن پاک کی ورس نہیں ہے لیکن اس کے مختلف ورسز کے میں آپ کو مفاہیم جو ہے ان کو جمع کر کے بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے جو لوگ جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ان سے آپ کو فیض نہیں ملے گا، وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو دوست بناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پھر اپنے لیے گھاٹے کا سودا کرتے ہیں اور خسارے کا سودا کرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ آپ نے یقیناً کل پڑھی ہوگی، مساجد میں سنی بھی ہوگی، لیکن ایسے ہی سن کے گزر بھی گئے ہوں گے، لیکن میرے ذہن میں اس کی تکرار مسلسل چل رہی ہے، اس لیے کہ ہم زندگی میں اکثر یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور اکثر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے کچھ عرصے کے بعد، کسی نے اگر کوئی اچھائی کی ہو تو وہ بھی، اور کسی نے کوئی برائی کی ہو تو بھی۔ وقت جو ہے اسی لیے وقت کی قسم کھائی ہے کہ وہ پردے اٹھا دیتا ہے اور پردے گرا بھی دیتا ہے بعض اوقات۔ اسی طرح کا کچھ صورتحال ہوئی جب کل اچانک میڈیا پر یہ چونکا دینے والے انکشافات آئے رکیش جہاں کیس میں، جو کہ ایک ایسی لڑکی جس کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تھا، اور بھارتی میڈیا پہ اب اس کے بارے میں ایکٹیولی بات کی جا رہی ہے اور عدالتوں میں اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں بے گناہ دہشت گرد ثابت کرتے ہوئے یا دہشت گردی کے الزام ان کے سر پہ رکھتے ہوئے جان سے مار دیا جاتا ہوگا، اور اس طرح سے اپنے ہی ملک کے شہریوں کے ساتھ کتنا ایک سلوک جو ہے وہ روا رکھا جاتا ہوگا۔ اتنے عرصے سے 90s میں ہونے والے اس واقعے کے بعد سے لے کر اب تک اس ایک خاتون کی فیملی جس اذیت سے، جس کرب سے گزری ہوگی، اور جس طرح کے حالات کا، جس طرح کے معاشرتی دباؤ کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہوگا، کیا اس کے لیے کوئی بھی کمپنسیشن یا اس کا کوئی بھی نعم البدل جو ہے وہ موجود ہے جو کہ کوئی حکومت یا کوئی ادارہ دے سکے؟ اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے ان پہ پردہ ڈالنے کی جو گھناؤنی سازش اور کوشش ہوتی ہے، یہ کسی بھی قوم کے لیے اور کسی بھی ملک کے لیے بڑی ایک غلط بات ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسے ملک کے لیے جو سیکولر ہونے کا، جو ایک جمہوری ملک ہونے کا، جو انسانیت کے بلند بانگ دعووں کا دعوے دار ہو، جو یہ دعویٰ کرے کہ جی اس کا پڑوسی تو ایک بڑا شریر، ایک بڑا بدتمیز ملک ہے، ایک ایسا ملک ہے جو اپنی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ایک ایسا دہشت گرد ہے کہ جس سے اس کو بے حد خطرہ لاحق ہے، اور مختلف ایسے واقعات جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے اس پڑوسی کے سر پہ تھوپتا چلا جائے، اور پوری دنیا کو یہ ثابت کرے کہ جی یہ جو 9/11 جیسے آپ کا ہوا تھا نا، دیکھیں ہمارے پاس بھی ویسا ہی 9/11 ہو گیا ہے، آپ نے القاعدہ کو اتنا بری طرح سے ٹارگٹ کیا تھا، یہ اس کو بھی پکڑے نا، یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ دیکھیں نا، ہم تو انسانیت پسند، انسانیت پرست، ہم تو انسانوں کے دکھ درد میں سے شامل ہونے والے، ہم تو بالکل انسانی اقدار پہ یقین رکھنے والے، ہمیں بڑا تنگ کیا جاتا ہے۔ بات انڈیا اور پاکستان کی ہو رہی ہے، اور آپ کو یقینی طور پر علم میں ہوگا کہ اس میں جو میں بات جس چیز آئے مبارکہ کہ میں ذکر کر رہی تھی، جس ریفرنس میں بات کرنا چاہوں گی، باقی تو ساری ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہی ہوں گی کہ دہلی پہ جو پارلیمنٹ حملہ تھا، جس میں کہ افضل گرو کو، جس کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا تھا، اور ایک ایسا شخص کہ جس کو بری الذمہ قرار دیے جانے کے تمام ثبوت موجود تھے، اس کے باوجود یہ کہہ کر کہ کلیکٹیو کانشس جو ہے پوری ملک کا، وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو چھوڑا نہ جائے، اور اس کو بے گناہ ہی صحیح، اور ہم ثابت ہمیں نہیں بھی ہو رہا لیکن ہم اسے مار دیں، اور اس کو مار دیا گیا۔
اس لیے کہ وہ کشمیری تھا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا، اور اس لیے کہ انسداد دہشت گردی کے لیے جو قوانین بنانے تھے ان میں اس طرح کی انہیں چارے کی ضرورت تھی کہ اس طرح کے واقعات کو استعمال کرتے ہوئے وہ یہ کام کر سکیں. اور ایک تیر سے دو شکار تو ہم ہمیشہ سے سنتے ہی چلے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں ہمارے ہمسائے، وہ اس طرح کے شکار کھیلنے میں بڑے ماہر ہیں. سو انہوں نے سوچا پاکستان کا بھی کام ہو جائے گا اور ہمارا بھی کام ہو جائے گا، اور یہی کھیل انہوں نے کھیلا پھر ممبئی حملے میں بھی، جس میں اجمل قصاب کو، جس کا تعلق پاکستان سے ثابت کرنے میں ہمارے میڈیا نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اور گھر تک لے گئے تھے کہ جناب یہ جو اجمل قصاب ہے نا، اس کی اماں یہ ہیں اور ابا یہ ہیں، اور ان گلیوں میں پیدا ہوا تھا، اور یہ دیکھیں یہ امام مسجد ہے جن سے یہ پڑھا کرتا تھا، اور یہ دیکھیں جناب یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ ساری زندگی جو ہے وہ جوان ہوا، یہ آئی ڈی کارڈ ہے اس کا، یہ اس علاقے سے تعلق ہے اس کا. آپ کو یاد ہوگا کہ ممبئی حملے جو ہیں یہ پاکستان کو جس طرح سے اس میں بدنام کیا گیا، اور پوری دنیا میں پاکستان کو جس طرح سے رسوا کیا گیا اس ایک واقعے کا سہارا لے کر، وہ ایک کھلی داستان ہے. ہر جگہ پاکستان جو ہے لشکر طیبہ، پاکستان کی زمینیں استعمال ہوتی ہیں دہشت گردی کے لیے، پاکستان سیف ہیون ہے، پاکستان دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کرتا ہے. اس میں بیس جو بنایا گیا تھا وہ انہی واقعات کو بنایا گیا تھا. ہمارے میڈیا نے بڑھ چڑھ کر اس میں کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا. اب یہ جو واقعات کھل کے سامنے ہیں، میں نے اور آپ نے تو کیے نہیں، نہ ہی ہماری ہمت اور استطاعت ہے، نہ ہی ہم غریبوں کی کسی بات پہ دنیا نے کان دھرنا ہے. لیکن یہ جو ایک بات اب ان کی اپنی انویسٹیگیشنز کے نتیجے میں، اور ان کے اپنے سی بی آئی کے سابق انڈر سیکریٹری اور وزارت داخلہ کے جو سارے بیانات آ رہے ہیں، بیان حلفی آ رہے ہیں، یہ بڑے سیریس اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ چلیں اب غیر تو غیر اپنے یہ جو شامل ہوتے ہیں ان کا آخر کس زمرے میں شمار کیا جائے اور ان کو کس فہرست میں رکھا جائے. اور کل بہت سارے اینالسٹ جو ہیں اس پہ یہ بھی بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ جناب تھوڑی سی سمجھداری سے کام لے لیں، ذرا تحمل کے ساتھ رسپونڈ کریں آپ اس طرح کے بیانات پر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اور جب اس طرح کا کوئی کیچڑ پاکستان پر اچھالا جا رہا ہوتا ہے، تب تو کوئی تحمل اور بردباری کی بات نہیں کرتا، تب تو کوئی ایک لمحے کے لیے توقف نہیں کرتا، اور بریکنگ نیوز اس طرح سے چلتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. پوری دنیا کو ہم ایک تماشا خود فراہم کرتے ہیں، سر کاٹا جائے کسی کا تو ہم سب سے پہلے کریڈٹ لیتے ہیں کہ جناب ہم نے سب سے پہلے یہ فوٹیج رن کی. کوئی ایسی واقعات ہوں تو ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ، اور جب اس طرح کی کوئی بات ہو جہاں پاکستان کا دامن صاف کرنے کی بات ہو، یا پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کی، یا پاکستان کی عوام کو بہت ساری اصلیتیں اور حقائق جو ہیں وہ کھلے عام بتانے کی بات ہو، تو پھر اس کے بارے میں بھی ہمیں اتنی ہی بے باکی سے اور اتنے ہی نڈر اور اتنے ہی جسے کہتے ہیں نا کام لینا چاہیے جس طرح سے کہ ہم ادروائز لیتے ہیں. یہ درست ہے کہ بھارتی میڈیا کا بھی اس میں بڑا کریڈٹ ہے کہ ان لوگوں نے بڑا کھل کے اس پر بات کی ہے، اور ہم لوگ تو ہمیشہ سے یہ جو آزادی صحافت ہے اور سچ بولنا ہے اس کی قدر کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ضرور کویشچن کرنا ہے اپنے معاشرے کے اندر موجود، اور خاص طور پہ اپنی میڈیا میں موجود، یا اپنے بہت ساری ایسی جگہوں پہ موجود ان کالی بھیڑوں کے بارے میں جن کو عموماً اگر نام دیا جائے تو بہت سخت نام بنتے ہیں. غدار بھی کہتے ہیں، میر جعفر، میر صادق بھی ان لوگوں کو کہا گیا ہے، جو رہتے تو اس سرزمین میں ہیں، اس دھرتی میں ہیں، ان لوگوں میں ہیں، صرف کسی اور کا مفاد کرتے ہیں، کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی دلی جذباتی ہمدردیاں، وابستگیاں کسی اور کے ساتھ ہوتی ہیں. جب تک ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسی جگہوں پر موجود رہیں گے جو اثر انداز ہو سکتے ہوں گے لوگوں کے ذہن پر، سوچ پر، رویوں پر، اس وقت تک بہت ساری چیزوں کے بارے میں اور سنی سنائی ہر بات کے بارے میں یقین کر لینے سے پہلے ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہوئے تحقیق کرنی پڑے گی. اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہر ایک بات پر ایمان اور یقین لے آنے سے پہلے ہمیں یہ جانچ لینا پڑے گا کہ کس کی بات سننی ہے اور کس کی بات جو ہے وہ نہیں سننی. لیکن شکر ہے کہ بھلے کسی بھی طرح سے صحیح پاکستان کو ایک تھوڑا سا ریلیف جو ہے اس میں ملنا چاہیے، اور ہمیں اس موقع کو کوئی انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس میں ایکسپلائٹ کرنے کی اور یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ ہم پہ جو الزامات سمجھوتہ ایکسپریس سے لے کر آج تک لگائے جاتے رہے ہیں وہ سب اسی طرح سے ہیں، اور یہ بندر کی بلا طویلے کے سر والا جو ایک سلسلہ ہے اس کو اب رکنا چاہیے. دوستی بہت اچھی بات ہے، اور دوستی انسانیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے اور برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہی اصل دوستی ہوتی ہے. یہ کوئی دوستی نہیں کہ آپ منہ سے تو کچھ اور کہتے رہیں اور اندر سے آپ کھیل جو ہے وہ کچھ اور کھیلتے رہیں.